टॉक्सम स्क्वायर का मुजस्समा आज़ादी बहार के फूलों की खुशबू में बसा हुआ था। सुबह का वक्त था और मुजस्समे के गिर्द दायरे में उगी घास पे सफेद और सुर्ख ट्यूलिप्स खिले हुए थे। फिजा में ताज़ा पके फलों की रसीली महक थी। वो दोनों इस ठंडी मीठी हवा में साथ साथ चलते इस्तकलाल स्ट्रीट की तरफ बढ़ रही थी। दोनों ने स्याह कोट पहन रखे थे और बाजू में बाजू डालकर चल रही थी। वो इतनी दफा इस्तकलाल स्ट्रीट में आ चुकी थी कि बहुत सी दुकानें तो इन्हें हिफ्स हो चुकी थी। इसके बावजूद आज तक इस तवील तरीन गली के इख्तिताम तक नहीं पहुंच सकी थी। इनके तमाम दोस्त और दोरम फेलोज कल ही अपने अपने टूर्स पे निकल चुके थे। उन्होंने आज सारा दिन इस्तकलाल स्ट्रीट में शॉपिंग करके कल सुबह बस से कैपाडोकिया जाना था और आज वो खूब भाव ताव करके शॉपिंग करने का प्रोग्राम बनाकर आई थी, क्योंकि वैसे भी पाकिस्तानी सियाहों के लिए तुर्क फौरन नर्क कम नहीं कर देते। 7 दिन 7 शहर, कितना मजा आएगा ना डीजे। मजा तो छोटा लफ्ज है डीजे, मुझे तो खुद पे रश्क आने लगा। क्या हसीन जिंदगी है, क्या जिंदगी इतनी हसीन हो सकती है। वो दोनों इस्तकलाल स्ट्रीट में दाखिल हुई थी। वहां हमेशा की तरह रश था। दोनों तरफ में बने रेस्टोरेंट्स और दुकानों की रौनक अरूज पर थी। तुर्की का नक्शा हमारे पास है, हम रोज एक शहर जाएंगे, एक रात इधर कयाम करेंगे और फिर वहां से करीबी शहर की बस पकड़कर आगे चले जाएंगे। यूं 7 दिनों में हम 7 शहर पूरे कर लेंगे और कपाडोकिया में हॉट एयर बलून की फ्लाइट भी लेंगे। कितना मजा आएगा ना हया, जब हम बैलून की टोकरी में बैठेंगे, ऊपर फिजा में तैर रहे होंगे और पूरा तुर्की हमारे कदमों में होगा। वो दोनों बहुत खुश और बहुत जज्बे से मंसूबे बनाते हुए आगे बढ़ रही थी। एक तरफ बर्गर किंग का बोर्ड जगमगा रहा था। डीजे ने गर्दन मोड़कर इसे देखा। सुनो हया, जिहां को भी साथ चलने का कहें, इसका तो नाम भी मत लो मेरे सामने। वो सीध में देखते हुए आगे चली गई। अब वो कभी इसके रेस्टोरेंट की शक्ल नहीं देखना चाहती थी। यार माफ कर दो ना, वो किसी बात पे अपसेट होगा, मगर मैं इसी बात पर अपसेट हूं। कोई जरूरत नहीं है इससे मिलने की। वो इसका बाजू खींचकर आगे ले आई। मेरा जो मिग्रेन है ना, वो सारा ट्रिप खराब कराएगा। टैबलेट ली थी मगर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। डीजे को फिर से सर में दर्द होने लगा और मेरा ट्रिप मेरा गैर रजिस्टर शुदा फोन कराएगा। इसने कोट की जेब से हाले का भद्दा तुर्क फोन निकालकर मायूसी से देखा। इसकी बैटरी जल्द खत्म हो जाती है और दूसरे शहरों में पता नहीं क्या हालात होंगे। मैं अपने पाकिस्तानी फोन को ही रजिस्टर करवा लेती हूँ। ठीक है, मगर पहले हम जूते देखेंगे। वो दोनों एक शू स्टोर के दरवाजे को खोलकर अंदर दाखिल हुई। जरा दरवाजा भारी मालूम हुआ, मुश्किल से खुला। हया चंबे से दरवाजे को देखते हुए आगे बढ़ी। अजीब बात है, जिस अगली दुकान पे वो गई, इसका दरवाजा भी जोर लगाकर धकेलने पे पीछे हुआ। आज इस्तकलाल जदेसी के दरवाजों को क्या हुआ है भाई। डीजे भी महसूस कर रही थी तो जरा हैरत से बोली। एविया की दुकान इस्तकलाल स्ट्रीट में जरा आगे जाकर मेरी दोनों इकट्ठी चौखट तक आई और लाशऊरी तौर पर एक दम बहुत जोर से दरवाजे को धक्का दिया। वो ग्लास डोर बेहद बारीक और नाजुक शीशे का बना था। वो गोया उड़ता हुआ जाकर मुखालिफ सिमत में खड़े स्टैंड से टकराया और दरवाजा छन की आवाज से अलहदा हो गया। लोहे का स्टैंड कोई हुक निकला हुआ था। इसकी जर जोर से लगी और दरवाजे के ऊपरी हिस्से से शीशे के टुकड़े छन छन करते फर्श पर गिरे। वो दोनों साकित एक दूसरे को देख रही थी, आधे टूटे दरवाजे को भी देख रही थी। काउंटर के निचले दराज से कुछ निकालते सेल्समैन ने चौंक कर सर उठाया। टूटे दरवाजे को देखा। इसका मुंह पूरे का पूरा खुला रह गया। वो हक्का बक्का सा खड़ा था। डीजे का सख्ता पहले टूटा। वो हया के करीब खिसकी और होले से सरगोश दी। हया, इसने हमें दरवाजा तोड़ते तो नहीं देखा। हया, ठीक है, बस ठीक है, हम मुकर जाएंगे कि हमने नहीं किया। वो गला खंखारते हुए खुद को नॉर्मल करते हुए आगे बढ़ी और अपना पाकिस्तानी फोन इसकी तरफ बढ़ा दिया। फोन रजिस्टर करवाना है। कापने कर दी मादम, मुझे फोन रजिस्टर करवाना है। कापने कर दी। डीजे, ये क्या बक रहा है। वो खौफ से डीजे की तरफ पलटी। इसे गालिबन इंग्लिश नहीं आती और ये दरवाजे के बारे में पूछ रहे हैं। देखो भाई, वो आगे आई और काउंटर पे कोहनी रख कर बड़ी एतमाद से बोली, हमने कोई दरवाजा वाजा नहीं तोड़ा, हमने तो तुम्हारा दरवाजा देखा ही नहीं था। बिल्कुल, हमने तो कभी जिंदगी में दरवाजे देखे ही नहीं। हमारे घरों में तो दरवाजे होते ही नहीं है, लोग खिड़कियों से अंदर छलांग कर आते हैं। मगर इनकी कोई बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी और अब वो सदमे और दुख से सीने पे हाथ मारता दरवाजे को देखता हुआ अल्लाह अल्लाह कर रहा था। तुर्क शदीद गम में यही करते थे। अच्छा, मेरा फोन रजिस्टर कर दो जल्दी।
लड़का चंद लम्हे गमगीनों कीना परवर निगाहों से इसे देखता रहा, फिर हाथ आगे बढ़ाया। पासपोर्ट यानी पासपोर्ट। इन दोनों ने एक दूसरे को जरा तशवीश से देखा। ये पासपोर्ट सिर्फ फोन के लिए मांग रहा है ना? नहीं, ये हमें अंदर करवाएगा डीजे, इसे पासपोर्ट नहीं देना वरना इसने इतना लंबा जुर्माना करवाना है कि हमारा ट्रिप कैंसिल हो जाएगा। पासपोर्ट नहीं है हमारे पास, डीजे ने हाथ हिलाकर जोर से कहा। वो हया से चंद कदम पीछे थी। पासपोर्ट, इसने बाजू बढ़ाए, फिर से पासपोर्ट मांगा। कहा ना हमारे पास पासपोर्ट नहीं है, पासपोर्ट के बगैर रजिस्टर नहीं करवा सकते। देखो हमने कुछ पैसे ऊपर दे दिए हैं। एम्बुलेंस एम्बुलेंस, वो अपनी धुन में कहे जा रहा था जब लड़का एकदम घबरा कर चिल्लाया। ऐसे नासमझी से देखा, फिर इसकी निगाहों का तअक्कुब करते हुए उसने जब गर्दन मोड़ी तो वो क्या देखती है कि हया पीछे खड़ी खदीजा दोनों हाथों में सर को थामे औंधी गिर रही थी। इसकी आंखें बंद हो रही थी और वो शदीद तकलीफ से दबे दबे अंदाज में हया को बुला रही थी। लड़का भागकर काउंटर के पीछे से निकला। डीजे, इसकी ऐनक फर्श पर गिर चुकी थी। तेजी से इसकी तरफ बढ़ते लड़के का जॉगर इस पे आया। कड़च की आवाज आई और एक शीशा दो हिस्सों में बट गया। डीजे, वो इसकी तरफ दीवाना वार लपकी थी। डीजे की आंखें बंद हो रही थी और सारी दुनिया अंधेरे में डूब रही थी। हॉस्पिटल का वो कॉरिडोर सर्द और वीरान था। संगमरमर का फर्श किसी मुर्दे की तरह था, सफेद, बेजान, ठंडा। वो बेंच पे बिल्कुल सीधी बैठी थी, साकित, जामिद, और सीध में किसी गैर मरई नुक्ते पर नजरें मरकूज की। इसकी आंखों से मुसलसल आंसू टूट टूट कर गिर रहे थे। जब से डीजे ऑपरेशन थिएटर में थी वो यूं ही इधर बैठी थी। ऑन ड्यूटी डॉक्टर ने कुछ बताया था कि खदीजा के ब्रेन में कोई मसला है, एक छोटी हुई एनोरोज्म जो फट गई है। सब ऑर्गेनाइड हैमरेज, डॉक्टर ने कहा था। वो बैरूनी एनोरिज्म फटने वाले मरीजों में इसी से 90% की मौत हो जाती है। कम से कम भी 10% की उम्मीद थी और वो इसी 10% की उम्मीद को थामे वहां बैठी थी। इसका जहन बिल्कुल मफलूज हो चुका था, जैसे भारी सिल से सर को कुचल देते हैं ना। फिर भी इसने कहीं से हिम्मत जमा करके डीजे के घर वालों को पाकिस्तान फोन किया। इसके बाप भाइयों की परेशानी, माँ के आंसू, वो कुछ नहीं समझ पाई। इसके अब्बू की तुर्की आने की कोशिश कर रहे थे और इसके भाई जो फ्रांस में मुकीम था वो भी रात तक पहुंच जाएगा। बस इसकी समझ में ये बात नहीं आ रही थी कि बार बार कोई ना कोई इसे फोन करता और वो हर बात के जवाब में भीगी आवाज से इतना ही कह पाती कि मुझे नहीं पता, डॉक्टर बाहर नहीं आए। वो अब यूं ही निढाल सी बेंच पे बैठी थी। आंसू लड़ियों की सूरत में इसकी आंखों से गिर रहे थे। 10% की उम्मीद है। इसने गोद में रखे वो मोबाइल को देखा, फिर उठाकर कपकपाते हाथों से पैगाम लिखने लगी। मैं टॉक्सम फर्स्ट एड हॉस्पिटल में हूँ, डीजे को ब्रेन हैमरेज हुआ है, तुम फौरन आ जाओ। और जिहां को भेज दिया। इनके दरमियान अगर कोई तल्ख कलामी हुई थी ना तो इसे याद नहीं थी, और अगर याद थी इस वक्त तो सिर्फ और सिर्फ डीजे। अजान का वक्त हुआ, वो उठी, उसने वजू किया। वजू करके वो वापस अपनी जगह पे आई। कोट उसने वहीं बेंच पे छोड़ दिया था और अब नीली कमीज की आस्तीनें गीले बाजुओं पे नीचे कर रही थी। चेहरा, हाथ, माथे, बाल सब गीले थे। क्या जिंदगी इतनी जल्दी गुजर जाती है? इससे भी जल्दी गुजर जाती है। चंद रोज कबल की 2 लड़कियों की गुफ्तगू से याद आई। वो सलाम फेर कर तशद की हालत में बैठी थी। इसका चेहरा मुकम्मल तौर पर भीगा हुआ था और ये वजू का पानी नहीं था। वो दोनों हथेलियां मिलाई डुबडुबाई आंखों से देख रही थी। मेरे अल्लाह, वो बेआवाज रो रही थी। आपको पता है ना डीजे मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। इरम, ज़ारा, इन सबसे अच्छी दोस्त है। आप इसे मुझसे मत छीने। इसके माँ बाप वो बूढ़े हैं, वो मर जाएंगे। अब हमें ऐसे मत आजमाएं। अब हमें डीजे वापस कर दें। मेरी 10% की उम्मीद को हारने मत दें। वो हथेलियों पे चेहरा झुकाए होले होले लरज रही थी। शिफॉन का नीला दुपट्टा सर से फिसलकर गर्दन की पुश्त तक जा गिरा था। मैं बहुत अकेली हूँ, मेरे पास अभी कोई नहीं है सिवाय आपके। मेरे पास बजाने के लिए कोई घंटी नहीं है, खटखटाने के लिए कोई दरवाजा भी नहीं है, बुलाने के लिए कोई जंजीर नहीं है। मेरी पहली उम्मीद आप हैं, मेरी आखिरी उम्मीद आप हैं। अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो कोई मेरी मदद नहीं कर सकेगा, और अगर आपने छीन लिया तो कोई दे नहीं सकेगा, और अगर आपने दे लिया तो कोई रोक नहीं पाएगा। आप हमें डीजे की जिंदगी वापस लौटा दें। आप डीजे को ठीक कर दें।
اس کے دل پہ گرتا ہر آنسو اندر ہی اندر داغ لگا رہا تھا، جلتا سلگتا ہوا داغ۔ اس کا دل ہر پل زخمی ہوتا جا رہا تھا۔ اللہ، میرے پاس کوئی نہیں ہے میں جس سے مانگوں، اور آپ کے علاوہ کوئی ہے بھی نہیں جو مجھے کچھ دے سکے۔ میری ایک دعا مان لیں، میں زندگی بھر کچھ نہیں مانگوں گی، کبھی کوئی خواہش نہیں کروں گی، آپ ہمیں ڈی جے کی زندگی واپس کر دیں۔ میں وہ ہر کام کروں گی جو آپ کو راضی کرے گا اور راضی رکھے گا، میں آپ کو کبھی ناراض نہیں کروں گی۔ اب ڈی جے کو ٹھیک کر دیں پلیز۔ وہ ہاتھوں میں چہرہ تھامے چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ وہ زندگی میں کبھی اتنی اکیلی نہیں ہوئی تھی جتنی وہ آج تھی۔ وہ کبھی اتنی بے بس، اتنی لاچار بھی نہیں ہوئی تھی جتنی وہ اس وقت تھی۔ کتنے گھنٹے گزرے، کتنی گھڑیاں بیتی، اسے کچھ یاد نہیں، بس اندھیرا چھا رہا تھا جب اس نے جہاں کو تیز تیز قدموں سے چلتے اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ وہ کھڑی نہیں ہوئی، وہ بس بینچ پر بیٹھی گردن اٹھائے خالی نظروں سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اب کیسی ہے وہ؟ کیا ہوا ہے؟ وہ پھولی سانسوں کے درمیان میں کہتے ہوئے اس کے ساتھ بیٹھا، اور وہ اتنا ہی پریشان تھا جتنی وہ تھی۔ بیرینروزم پھٹ گیا اس کا، جس کے نتیجے میں سب آرکنائٹ ہیمریج۔ اسے خود جو کچھ سمجھ میں آیا وہ اسے بتانے لگی، بتا کر وہ پھر سے دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کو چھپا کر رونے لگی تھی۔ ٹھیک ہو جائے گی، تم ایسے مت رو، تم نے کچھ کھایا ہے؟ تم مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی، میں کچھ لاتا ہوں۔ پھر وہ روکا نہیں، تیزی سے اٹھ کر چلا گیا، اور جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں سینڈوچز کا پیکٹ اور جوس کی بوتل تھی۔ کچھ کھا لو، اس نے سینڈوچ نکال کر اس کی جانب بڑھایا۔ مجھے کچھ نہیں کھانا، مجھ سے کچھ نہیں کھایا جائے گا۔ اسی پل آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور وہ تڑپ کر اٹھی۔ میں دیکھتا ہوں، اسے وہیں رکنے کا کہہ کے وہ آگے بڑھ گیا، اور باہر آنے والے سرجن سے تو رک میں بات کرنے والا وہ بے قراری سے کھڑی ان دونوں کی باتیں سن رہی تھی۔ اوکے اوکے سر ہلا کر بات ختم کری، اور وہ واپس اس کی طرف آ گیا۔ کیا کہہ رہے ڈاکٹر؟ کیسی ہے ڈی جے؟ وہ آرام سے ہے، ابھی اسے شفٹ کر دیں گے، مگر تم ٹھیک نہیں ہو، ادھر بیٹھو۔ اسے واپس بینچ پر بٹھا کر سینڈوچز اس کی طرف بڑھا چکا تھا۔ یہ کھاؤ، اور جہاں وہ ٹھیک ہے، میری دعا قبول ہو گئی ہے۔ کچھ کھا لو حیا۔ اس کے اصرار پر اس نے بمشکل آدھا سینڈوچ کھایا، تھوڑا سا جوس پیا، اور پھر بوتل پرے ہٹا دی۔ جہاں میری دعا رد نہیں ہوئی، میں نے اتنی دعا کی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اتنی دعا کرے اور وہ پوری نہ ہو؟ وہ کھوئے کھوئے انداز میں دور خلاؤں میں دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ حیا تھوڑا سا اور کھاؤ ورنہ تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ نہیں تمہیں پتہ ہے میں نے کبھی کتنے دل سے کسی کے لیے دعا نہیں کی، اور پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اتنی دل سے دعا کروں اور وہ پوری نہ ہو؟ اس کی آنکھوں سے پھر سے آنسو بہنے لگے تھے۔ اب وہ اسے خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ اب وہ مزید کچھ نہیں کھائے گی، اب اسے اس چیز کا اندازہ ہو چکا تھا۔ اب سامنے دیوار کو دیکھتے ہوئے بہتے آنسوؤں کے ساتھ وہ کہہ رہی تھی، تمہیں پتہ ہے انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک وہ خود ہار نہ مان جائے، اور میں نے آج امید نہیں ہاری۔ جی ہاں، حیا بعض دفعہ قسمت ہرا دیا کرتی ہے۔ وہ بہت دھیرے سے بولا تو وہ چونکی، جہاں اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ایک دم اس کا دل ڈوب کر ابھرا۔ جی ہاں حیا، ڈی جے کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ کوریڈور کا سناٹا یکدم سے ٹوٹا۔ پیچھے کہیں کسی اسٹریچر کے پہیوں کے چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ بنا پلک جھپکے جہاں کو دیکھ رہی تھی، ہاتھ میں پکڑی ٹوٹی اینک بھی اس کی گرفت میں تھی۔ پسینے میں بھیگی ہتھیلی سے اینک کے شیشوں پہ دھند چھاتی جا رہی تھی، ٹھنڈی گیلی دھند۔ میری فرینڈز مجھے ڈی جے کہتی ہیں، لیکن چونکہ آپ میری فرینڈ نہیں ہیں اس لیے مجھے خدیجہ ہی کہیں۔ شام کی دھندلی سی چادر نے پورے استنبول کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ دوپہر میں خوب بارش ہوئی اور آسمان نہ کھل کر برسا تھا کہ لگتا تھا کہ ساری دنیا بہہ جائے گی، سب ڈوب جائے گا۔ وہ تب سے اسی طرح پھپھو کے لاؤنج کے صوفے پہ پاؤں اوپر کر کے بیٹھی تھی، گھٹنوں پہ سر رکھے بس روئے جا رہی تھی۔ ایویں ہی گم ہو جائے گا ہمارا سامان، ہم نے ہینڈ کیری میں اتنا بوجھ تھوڑی اٹھانا ہے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ڈی جے کا آخری چہرہ جیسے سبت ہو گیا تھا۔ وہ منظر جیسے یوں ہر طرف ہر جگہ چھایا ہوا تھا، اسے کچھ اور نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ بے جان چہرہ، جیسے سارا خون کسی نے نچوڑ لیا ہو۔ بند آنکھیں، اس اسٹریچر پہ ڈالا بے حس و حرکت وجود، وہ اس منظر میں مقید ہو گئی تھی۔
ایویں ہی برف نہ پڑے, خود تو برف باری دیکھ دیکھ کر اکتا چکے, ہمیں تو دیکھنے دیں. اس رات ڈی جے کا بھائی پہنچ گیا تھا اور 2 دن تک کلیئرنس مل گئی تھی. آج دوپہر وہ اس کی میت لے کر پاکستان روانہ ہو گئے تھے, تب اسے جہاں اور پھپھو اپنے ساتھ لے آئے تھے. وہ اس وقت سے یوں ہی بیٹھی تھی, نہ کھا رہی تھی نہ کوئی بات کر رہی تھی, بس روئے چلی جا رہی تھی. اس کا غم بھی تو بہت بڑا تھا نا. سامنے والے کمرے میں نا بڑے ہینڈسم سے لڑکے رکھتے ہیں, میں نے انہیں کمرے میں جاتے دیکھا ہے. سارے دن میں اگر اس نے کوئی بات کی تھی نا تو وہ یہی تھی کہ مجھے پاکستان جانا ہے, میری سیٹ بک کروا دیں, میں نے ادھر نہیں رہنا. کچن میں جہاں اور پپو کھڑے یہی بات کر رہے تھے اور ان کی دبی دبی آوازیں اس تک پہنچ رہی تھیں, مگر وہ سن نہیں پا رہی تھی. اس کی دلچسپی ہر چیز سے ختم ہو چکی تھی. مگر میں کیسے جا سکتا ہوں اس کے ساتھ, اور وہ اکیلی کیسے جا سکتی ہے؟ اسے کل سے بخار ہے, حالت دیکھی تم نے اس کی؟ میں اسے اکیلا بھیج دوں؟ اپنے بھائی کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ مگر ممی, آپ کو ابا کا پتہ ہے نا, انہیں علم ہوا تو انہیں ہم یہی بتائیں گے کہ تم انکرا گئے ہوئے ہو. مگر ممی میرا جانا ضروری تو. جی ہاں سکندر, جو میں نے کہا وہ تم نے سن لیا نا, تم کل صبح کی فلائٹ سے حیا کے ساتھ جا رہے ہو. وہ اسی طرح گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی. ارد گرد کیا ہو رہا ہے اسے نہیں پتا تھا. اس کا دل ایسے بری طرح ٹوٹا تھا کہ ہر شے سے دلچسپی ختم ہو چکی تھی. پارک ٹاور ایشیا کا سب سے بڑا شاپنگ مال ہے, اس نے کون سے جا کر چیک کر لینا ہے, تھوڑا سا شو مارنے میں کیا حرج ہے. جب پپو نے آ کر یہ بتایا کہ جہاں اس کے ساتھ جائے گا چاہے جتنے بھی دن لگے, تو بھی اس نے کوئی جواب نہیں دیا. اسے فی الحال جہاں سکندر سے کوئی سروکار نہیں تھا. ویسے تمہاری پپو کا کوئی ہینڈسم بیٹا ہے؟ تمہاری چمک دیکھ کر یہ خیال آیا. ہر چیز جیسے سلو موشن میں ہو رہی تھی, آوازیں بند ہو گئیں, صرف حرکات دکھائی دے رہی تھی. وہ تاترک ایئرپورٹ پر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے ساتھ چل رہی تھی. اس کے ساتھ کوئی اور بھی چل رہا تھا مگر وہ اس کو دیکھ نہیں پا رہی تھی. رہنے دو حیا, مجھے ابھی ورلڈ کپ کا غم نہیں بھولا. جی ہاں, دھیرے دھیرے محو پرواز تھا. کھڑکی کے پار مرمرا کے سمندر پہ بادل تیرتے دکھائی دے رہے تھے, نرم روئی کے گالوں کی طرح سرمئی بادل. ان میں اتنا پانی لدا تھا جتنا اس کی آنکھوں میں تھا, یا شاید اس کے آنسو زیادہ تھے. اتنے ہینڈسم لڑکوں کی بہن بننے پہ کم از کم میں تو تیار نہیں ہوں گی. یہ بھائی چارہ تمہیں ہی مبارک ہو. اس نے خود کو ایئرپورٹ پہ ابا کے سینے سے لگتے بے تحاشا روتے ہوئے محسوس کیا. وہ اس کا سر تھپکتے ہوئے کچھ کہہ رہے تھے, کچھ ایسا کہ بس اب وہ ان کے پاس رہے گی, وہ اب اس کو خود سے دور نہیں بھیجیں گی. چیزیں وقتی ہوتی ہیں, ٹوٹ جاتی ہیں, بکھر جاتی ہیں. رویے دائمی ہوتے ہیں, صدیوں کے لیے اپنا اثر چھوڑ جاتے ہیں. انسان کو کوئی چیز ہرا نہیں سکتی جب تک وہ خود ہار نہ مان لے. اور تم نے آج ایک ٹوٹے ہوئے جنجر بریڈ ہاؤس سے ہار مان لی ہے. وہ اماں کے گھر ساتھ نا ڈی جے کے گھر گئی تھی. وہاں ہر طرف کوہرام مچا تھا. اس کی امی اور بہنوں کا بلک بلک کر رونا, ماتم, بین, سسکیوں کی آواز, چیخیں. جوان موت تھی نا, اور گویا پوری دنیا ادھر اکٹھی ہو گئی تھی. وہ کسی کو دلاسا نہیں دے سکی تھی, بس ایک کونے میں بیٹھی بے آواز روتی رہی تھی. اچھا پھر سوچ لو, وہ اب بھی شادی شدہ ہے. نماز جنازہ پچھلے روز ہی ادا کی جا چکی تھی, مگر غم ابھی تک پرانا نہیں ہوا تھا. خدیجہ کی بہنیں اس کے بارے میں بار بار پوچھ رہی تھیں, مگر وہ کسی کو کچھ بتا نہیں رہی تھی, یا بتا پا ہی نہیں رہی تھی. ساری باتیں ختم ہو گئی تھی. دنیا برف کا ڈھیر بن گئی تھی, مرمرا کے سمندر پہ تیرتی برف کا ڈھیر. کیا زندگی اتنی جلدی ختم ہو جاتی ہے؟ اس سے بھی جلدی. ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اور ہمارا وقت ختم ہو جاتا ہے. اختتام. دی اینڈ. سرخ صنوبر کے اونچے درختوں کے درمیان ہوا سرسراتی ہوئی گزر رہی تھی. وہاں ہر سو گھنا جنگل تھا. اوپر درختوں کے پتے سنہری دھوپ کو مٹی تک پہنچنے نہیں دیتے تھے. دوپہر کے وقت بھی ادھر ٹھنڈی میٹھی سی چھایا تھی. بہاریں اس چھایا میں ادھر ادھر بھاگتی ببول کے سفید پھول توڑ توڑ کر ٹوکری میں بھر رہی تھی. عائشہ گل ایک درخت تلے بیٹھی, سامنے پھیلے کپڑے بہت سارے جنگلی پھولوں کو دھاگے میں پرو رہی تھی. قریب ہی ایک کٹا ہوا تنا پڑا ہوا تھا. جب بہت سارے پھول جمع ہو گئے نا تو وہ عائشہ کے پاس آئی.
आयशे, सफेद फूलों से भरी टोकरी इस कपड़े पे एक तरफ उंडेलते हुए इसने पुकारा। इसने जवाबन कहते हुए हाथ से सफेद फूलों का ढेर नए फूलों से एक तरफ समेट लिया। सफीर तुमसे लड़ क्यों रहा था? वो खाली टोकरियां रखकर इसके सामने आलती पालती मार के यूं बैठ गई कि वो अब दोनों के दरमियान फूलों वाला कपड़ा बिछा था। बस लड़ नहीं रहा था, अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहा था, मगर वो ऊंचा ऊंचा क्यों बोल रहा था? बहारे दोनों हाथों पे चेहरा गिराए उलझी उलझी से पूछ रही थी। गर्दन झुकाकर सुई फूल में डालती आयशा ने मुस्कुराकर सर झटका। जब इंसान दूसरे को बात नहीं समझाना चाहता ना, या उसकी बात को नहीं समझा सकता, तो वो यूं ही ऊंची ऊंची आवाज में बात करता है। तुम्हें पता है ना, इसके पेरेंट्स ने इसकी शादी इसकी पाकिस्तानी कजन से तय कर दी है और वो उससे शादी नहीं करना चाहता। लेकिन क्यों नहीं करना चाहता? इसकी मर्जी होगी ना। शादी मर्जी से होती है ना? हाँ, फिर जब मैं बड़ी होंगी तो मैं अब्दुर्रहमान से शादी करूंगी। फूलों को समेटता इसका हाथ रुक गया। इसने एक खफा सी निगाह बहारे पे डाली। बुरी बात है बहारे गुल, अच्छी लड़कियां यूं हर बात नहीं कर लेती, मगर मैंने अब्दुर्रहमान को कह दिया है। वो एकदम ठठक कर रह गए और बेयकीनी से देखा। क्या कहा तुमने इससे? यही कि जब मैं बड़ी होंगी तो क्या वो मुझसे शादी करेगा? तो इसने क्या कहा? इसने कहा तुम्हें ऐसी बातें किसने सिखाई? फिर क्या? मैंने कहा आयशा गुल ने। क्या? तुमने इससे झूठ बोला है? तुमने वादा किया था ना कि अब तुम झूठ नहीं बोलोगी। खुदाया, वो क्या सोचता होगा मेरे बारे में? मगर इसे पता चल गया है। इसने कहा कि आयशा गुल अच्छी लड़की है और मुझे पता है इसने ऐसा कुछ नहीं कहा। इसकी बात पर आयशा के तने हुए आसाब जो हैं वो ढीले पड़ गए। बेख्तियार मुस्कुराहट इसके चेहरे पे फैल गई। वो होले से सर झटक कर फूल उठाने लगी। मगर तुमने झूठ बोलना नहीं छोड़ा ना? वादा अब नहीं बोलूंगी। हर दफा अल्लाह से वादा लेती हो, हर दफा तुम्हें एक और मौका देती हूँ, मगर फिर तुम तोड़ देती हो। इतनी दफा वादा तोड़ोगी तो वो तुम्हारे वादों का एतबार करना छोड़ देगा। आइंदा मैं सच बोलूंगी, अब की बार मजबूत वाला वादा। चलो ठीक है, वो मुस्कुरा दी। अब तुमने हमेशा सच बोलना है, क्योंकि जब इंसान बहुत ज्यादा झूठ बोलता है ना, तो एक वक्त ऐसा आता है जब इसे खुद का सच भी एतबार के काबिल नहीं लगता। सीगल्स का गोल फड़फड़ाता हुआ इनके ऊपर से गुजरा। आयशा ने गर्दन उठाकर ऊपर देखा। वो परिंदे यकीनन पूरे बयूक अदा का चक्कर लगाकर अब समंदर की तरफ महव परवाज थे। आयशा गुल, बोलो, तुम तो हमेशा सच बोलती हो ना, एक बात बताओगी? पूछो। अब्दुर्रहमान की बहन किसको कह रही थी कि बयूकदा की पुलिस बहुत बुरी है? वो अब्दुर्रहमान पाशा को कुछ नहीं कहती, और ये कि वो जजीरे का सबसे बुरा आदमी है। आयशे, क्या अब्दुर्रहमान वाकई बहुत बुरा आदमी है? आयशे सांस रोककर उसे देख रही थी। बहारे खामोश हुई तो इसने सर जरा खफकी से झटका। नहीं, वो बहुत अच्छा आदमी है। अब्दुर्रहमान की बहन को क्या पता? और तुमने किसी से जाकर अब्दुर्रहमान के बारे में बात नहीं करनी। तुम्हें अपना वादा याद है ना? मुझे याद है। अब आयशे धागा दांत से तोड़कर लड़ी के दोनों सिरों को आपस में गिरा लगाने लगी। इसके चेहरे पे वाज़िया उदासी बिखरी थी। वो सहपहर में खदीजा के घर से वापस आई थी। कुछ देर कमरे में लेटी रही, फिर जब सर में दर्द होना शुरू हुआ और उसकी वजह से बुखार और नींद नहीं आ रही थी, बंद कमरे में घुटन होने लगी, तो वो घबरा कर उठी और खिड़की के पर्दों के पास आके खड़ी हो गई। सामने लॉन में कुर्सी पर अब्बा अम्मा के साथ ताया फुरकान और सायमा ताई चाय पी रहे थे। मेज पर स्नैक्स और दीगर लवाजमात रखे थे और वो लोग बातों में मगन थे। साइमा ताई बहुत सलीके से सर पे दुपट्टा जमाए फातिमा की तरफ चेहरा किए कुछ कह रही थी। फातिमा ताया फुरकान के सामने सर पे दुपट्टा ले लिया करती थी, जो पीछे कैचर तक ढलक जाता था। इनकी आंखें हया जैसी थी। वो लोग कहते भी थे कि 20 साल बाद हया ऐसी ही होगी, और अब वो सोचती है कि पता नहीं 20 साल बाद वो होगी भी या नहीं। वो शावर लेकर सादा सफेद ट्राउजर पे टखनों को छूती सफेद कमीज पहनकर हमरंग दुपट्टा लेकर सर पे लपेट कर बाहर आई थी। पहले असर की नमाज पढ़ी कि नमाजें इन 3 दिनों में वो तकरीबन सारी पढ़ चुकी थी। खदीजा के लिए ढेर सारी दुआएं की और फिर दुपट्टे को शानों पे फैलाया। बालों को खुला छोड़कर वो किचन की तरफ आई। फातिमा फ्रिज से कुछ निकाल रही थी। इसे आता देखा तो फ्रिज का दरवाजा बंद कर मुस्कुराती हुई इसकी तरफ आई। शानों तक आते बालों को कैचर में बांधते वो आम से होलिये में बहुत जाज़बे नजर लगती थी। मेरा बेटा उठ गया है?
انہوں نے اسے گلے لگایا اور پھر ماتھا چوما۔ جی بس صبر کرو، اللہ کی چیز تھی نا، اللہ نے لے لی ہے۔ صبر اتنا آسان ہوتا تو کوئی کسی دوسرے کو کرنے کو نہ کہتا اماں، ہر شخص خود ہی کر لیتا، مگر میں کوشش کروں گی۔ گڈ، اچھا اب باہر آ جاؤ، تایا تائی ملنے آئے ہیں مجھ سے۔ ہاں اور جہاں سے بھی۔ او کدھر ہے وہ؟ اسے یاد ہے کہ جہاں بھی اس کے ساتھ آیا تھا، بس کھانا کھا کر سو گیا ہے، ظاہر ہے تھکا ہوا تھا۔ ابھی میں نے دیکھا تو اٹھ چکا ہے، کہہ رہا تھا کہ بس آ رہا ہوں۔ ویسے سبین کا بیٹا ذرا پراؤڈ سا نہیں ہے؟ نہیں، وہ شروع میں یوں ہی ریزرو سا رہتا ہے، اور بعد میں؟ حیا نے گہری سانس لی۔ بعد میں بھی ایسا ہی رہتا ہے، اس شروع اور بعد کے درمیان کبھی کبھی نارمل ہو جاتا ہے۔ وہ باہر آئی تو اسے دیکھ کر تایا فرقان مسکرائے۔ وہ جھک کر ان سے ملی۔ اتنے عرصے بعد ملا ہوں اپنی بیٹی سے، اور وہ بھی ایسے موقع پر۔ تمہاری دوست کا سن کر بہت افسوس ہوا، اللہ اس کی مغفرت کروائے۔ آمین۔ ہوا کیا تھا اسے؟ اب کے سائمہ تائی نے ازراہ ہمدردی پوچھا۔ برین ہیمریج۔ چند لمحے کے لیے ملال زدہ خاموشی چھائی، جیسے برآمدے کا دروازہ کھلنے کی آواز نے چیرا۔ وہاں سے فاطمہ باہر آئیں اور ان کے عقب میں جہاں تھا۔ اس نے سیاہ ٹراؤزر جس کے دونوں پہلوؤں پہ لمبی سفید دھاری تھی کے اوپر آدھے بازوؤں والی سرمئی ٹی شرٹ پہن رکھی تھی۔ آنکھیں خمار آلودہ تھی، جیسے ابھی سو کر اٹھا ہو۔ چہرے اور سامنے کے بال گیلے تھے، وہ شاید پانی کے چھینٹے مار کر تولیے سے منہ خشک کیے بنا باہر آیا تھا۔ اسے آتے دیکھ کر سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ وہ لان کے دھانے پہ پہنچا تو لمحے بھر کے لیے ذرا تذبذب سے گھاس کو دیکھا، پھر ایک نگاہ سامنے بیٹھے افراد پر قدموں پر ڈالی جو جوتوں میں مقید تھے، پھر ذرا جھجک کر گھاس پہ چلتا ہوا ان تک آیا۔ حیا جانتی تھی کہ وہ کیوں جھجکا تھا۔ وہ اس لیے جھجکا تھا کہ ترکی میں گھاس پہ جوتوں سے چلنا سخت معیوب سمجھا جاتا تھا، اور موقع ملنے پہ وہ اور ڈی جے اپنی دلی تسکین کے لیے گھاس پہ صرف جوتے پہن کر چل کر دیکھتی تھی۔ شکر ہے تمہاری شکل تو دیکھی۔ اس سے مل کر رسمی انداز میں سب کا حال احوال پوچھ کر تایا فرقان نے گھنی مونچھوں تلے مسکراتے ہوئے کہا تھا، تھینکس۔ وہ رسمن بھی نہیں مسکرایا تھا، اور اس سرد انداز میں کہتا ہوا حیا کے مقابل کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ وہ یہاں آنے پر قطعاً راضی نہیں تھا، وہ یہ جانتی تھی۔ سبین نے تو گویا قسم کھا رکھی تھی کہ اب ہمیں اپنے بیٹے کی شکل نہیں دیکھنے دے گی۔ اسے خیال کیسے آیا تمہیں بھیجنے کا؟ اس کے لیے دیے انداز کا اثر یہ تھا کہ تایا فرقان کے مسکراتے لہجے کے پیچھے ذرا سی چبن در آئی تھی۔ ممی کو اپنی بھتیجی کو اکیلے بھیجنا آکورڈ لگ رہا تھا، سو مجھے آنا پڑا۔ بغیر کسی لپٹی بات کے اس نے کہہ دیا۔ منگیتر منکوہا کے الفاظ تو دور کی بات، اس نے تو میری کزن تک کا نہیں کہا۔ گویا رشتوں کی حدود واضح کی تھی اس نے۔ سلیمان صاحب کے ماتھے پہ ذرا سی شکن ابھر آئی تھی، اور سائمہ تائی کے لبوں کو ایک معنی خیز مسکراہٹ نے چھو لیا۔ حیا بالکل لا تعلق سی لان کی کیاریوں میں آگے پھولوں کو دیکھنے لگی، اور وہ ڈی جے ہمیشہ ٹاکسم پارک سے پھول چرانے کی کوشش کرتے تھے، مگر پارک کا کیئر ٹیکر ان پر بڑی سخت نگاہ رکھتا تھا۔ اور تمہاری ممی کب آئیں گی؟ سلیمان صاحب نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے پوچھا۔ ممی کی بھتیجی اور تمہاری ممی۔ اس کے گھر کے مرد آج تو بہت تول تول کر الفاظ ادا کر رہے تھے۔ کچھ کہہ نہیں سکتا۔ جی ہاں، جوس لوگے، چائے لوگے یا پھر کافی؟ فاطمہ نے چائے کے خالی کپ ٹرے میں رکھتے ہوئے اس کو مخاطب کیا۔ وہ مردوں کی بنسبت اس کو داماد والا پروٹوکول دے رہی تھی۔ بس ایپل ٹی بہت ہے، اس نے روانی میں کہہ دیا، مگر فاطمہ کی آنکھوں میں ابھرتی ناسمجھی دیکھ کر لمحے بھر کو متبزز ہوا، پھر فوراً تصحیح کی، بس چائے۔ فاطمہ نے مسکرا کر سر ہلایا اور ٹرے اٹھائے اندر کی طرف بڑھ گئیں۔ تو بیٹا آپ کی اسٹڈیز کمپلیٹ ہو گئیں؟ سائمہ تائی نے اب بہت میٹھے لہجے میں اس سے پوچھا۔ وہ ہر کسی کے لیے اتنی میٹھی نہیں ہوتی تھی، کچھ تھا جو اسے چونکا گیا تھا۔ جی اب تو کافی عرصہ ہو گیا۔ پھر کیا کر رہے ہو آپ؟ میرا استقلال اسٹریٹ پہ ایک ریسٹورنٹ ہے، وہی دیکھتا ہوں۔ جواباً سائمہ تائی ذرا حیران ہوئی، البتہ تایا فرقان نے متانت سے سر ہلاتے ہوئے اپنے تاثرات چھپا لیے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ لوگ استقلال اسٹریٹ کی قیمتی زمین کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، اس لیے متاثر نہیں ہوئے۔ وہ گو کہ اپنی لا تعلقی توڑنا نہیں چاہتی تھی، پھر بھی دھیرے سے بولی۔ استقلال اسٹریٹ یہ ایک ریسٹورنٹ کا مطلب ہے؟ لاہور کی ایم ایم عالم روڈ پہ دور ریسٹورنٹ، وہ کہہ کر کیاریوں کو دیکھنے گے۔ او اچھا، مطلب اگر ایم ایم عالم پر 2 ریسٹورنٹ ہوں تو وہ اس کے برابر ہے۔ گڈ،
والد صاحب کی طبیعت کیسی ہے اب؟ جی ٹھیک ہے، وہ مختصر جواب دے رہا تھا، تبھی فاطمہ نے اس کے چائے کا مگ ٹرے میں لے کر اس کے پاس آ گئی۔ کچھ لو نا بیٹا، تم نے تو کچھ لیا ہی نہیں۔ جی میں لیتا ہوں۔ اس نے مگ اٹھا لیا مگر دوسری کسی شے کو اس نے ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ تایا فرقان اور سائمہ تائی ادھر ادھر کی چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے جلدی اٹھ کے چلے گئے۔ البتہ جاتے وقت وہ جہاں کے لیے دیے جانے والے آج رات کے ڈنر پہ سب کو مدعو کرنے آئے تھے۔ تمہاری چھٹی کب تک ہے؟ ان کے جانے کے بعد سلمان صاحب نے جہاں سے پوچھا تھا۔ بس 4 دن کی۔ پھر تم اپنے فلائٹ بک کروانا تو حیا کی مت کروانا، وہ واپس نہیں جائے گی۔ حیا نے چونک کر ابا کو دیکھا تھا۔ اوکے۔ جہاں نے ایک سرسری نظر اس پہ ڈالتے ہوئے شانے چکا دیا۔ مگر ابا، ہمارا کانٹریکٹ ہے۔ میں تمہارا میڈیکل سرٹیفکیٹ بنوا دوں گا، کانٹریکٹ کی فکر مت کرو۔ اور اب میرا مزید حوصلہ نہیں ہے تمہیں باہر بھیجنے کا۔ اس بچی کا جنازہ بھگتایا ہے۔ میں اتنی دور اکیلی بچیاں بھیجنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ کل کو کچھ ہوا تو؟ مگر ابا، اس کے برین میں اندر بہت پہلے سے حیا، جو میں نے کہا وہ تم نے سن لیا۔ ان کا انداز اتنا دو ٹک ٹوک تھا اور سخت تھا کہ اس نے سر جھکا لیا۔ جی ابا۔ جہاں لا تعلق سا بیٹھا چائے کے گھونٹ پی رہا تھا۔ ان دونوں نے ایک بھی دفعہ نگاہیں نہیں ملائی تھیں، پتہ نہیں کیوں۔ تایا فرقان کے پورچ کی بتیاں رات کی تاریکی میں جگمگا رہی تھیں۔ وہ اور جہاں فاطمہ کے ہمراہ چلتے ہوئے برآمدے کے دروازے تک آئے۔ سلمان صاحب کا کوئی آفیشل ڈنر تھا، سو انہوں نے معذرت کر لی تھی۔ دروازے کے قریب جہاں رکا اور جھک کر بوٹ کے تسمہ کھولنے لگا۔ فاطمہ نے رک کر اچنبے سے اسے دیکھا۔ پاکستان میں جوتے پہن کر گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ وہ اتنی کبیدہ خاطر اور بیزار تھی کہ جہاں سے مخاطب ہونے کا دل نہیں چاہ رہا تھا، پھر بھی کہہ اٹھی، سوری۔ وہ ذرا چونکا، پھر جلدی سے تسمے بند کر کے سیدھا کھڑا ہوا۔ وہ پہلی باضابطہ گفتگو تھی جو پاکستان آ کر ان دونوں کے درمیان ہوئی تھی۔ ترکی میں جوتے گھر کے باہر اتارتے ہیں، اس لیے وہ رکا تھا۔ اس نے الجھی سی کھڑی فاطمہ کے قریب سرگوشی کر کے اس کو وجہ بتائی۔ فاطمہ نے سمجھ کر کہا او، اور آگے بڑھ گئی۔ ڈائننگ ہال میں بہت پرتکلف سا کھانا سجا ہوا تھا۔ سائمہ تائی نے خوب اہتمام کر رکھا تھا۔ جہاں بہت مختصر گفتگو کر رہا تھا، کوئی کچھ پوچھتا تو جواب دے دیتا اور پھر خاموشی سے کھانا کھانے لگتا۔ ڈائننگ ہال میں اس وقت سب بیٹھے تھے۔ ارم، سونیا بھابی داور بھائی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ فرق کی کال تھی، سو وہ ہاسپٹل میں تھا۔ ارم حیا سے ذرا رکھائی سے مل رہی تھی۔ اس کا کھچا کھچا اور خاموش سا انداز حیا کو ساری وجہ سمجھا گیا تھا۔ اس رات یقیناً وہ پکڑی گئی تھی، مگر حیا نے اسے بچایا نہیں۔ سو تایا ابو کے سامنے اس کا پول کھل گیا، اس لیے وہ حیا کو اس کا ذمہ دار سمجھتی تھی، مگر اس نے اثر نہیں لیا۔ وہ ڈی جے کا صدمہ اتنا گہرا تھا کہ اب اسے ان باتوں سے فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ داور بھائی اور تایا فرقان جہاں سے ترکی کے متعلق چھوٹی چھوٹی باتیں یوں ہی برسبیل تذکر پوچھ رہے تھے اور وہ نپے تلوے الفاظ میں ان کا جواب بھی دے رہا تھا۔ کبھی ترکی آئے تو تمہاری طرف ضرور آئیں گے، داور بھائی نے سونیا کی طرف ابرو سے اشارہ کرتے ہوئے کہا تو سونیا مسکرائی۔ تائی نے فوراً ہی داور بھائی کو دیکھا۔ میرا مطلب ہے ہم سب۔ داور بھائی نے جلدی سے تصحیح کی۔ سونیا نے سر جھکا دیا۔ شیور؟ جہاں نے شانے چکا دیے، جیسے آپ آئیں یا نہ آئیں مجھے فرق ہی نہیں پڑتا۔ آگے کیا ارادہ ہے تمہارا؟ کھانا کھانے ہوئے تایا فرقان نے بہت سرسری انداز سے اس سے پوچھا تھا، گویا پہلا پتا پھینکا۔ حیا نے ذرا چونک کر انہیں دیکھا، پھر فاطمہ کی طرف جو حیا کو ہی دیکھ رہی تھی۔ جو بات انہیں 2 ماہ میں وہ خود اتنے عرصے سے اس کے ماں باپ سبین پھپھو یا جہاں سے نہیں پوچھ سکے، وہ تایا فرقان نے بڑے آرام سے پوچھ لی تھی۔ بس کچھ سرمایہ جمع ہو تو جواہر مال میں ایک ریسٹورنٹ کھولوں گا۔ چمچے اور کانٹے سے چاول پلیٹ سے چمچ سے اٹھاتے ہوئے اس نے جواب دیا۔ تم داور سے سال بھر ہی چھوٹے ہو نا؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بھائی داور میاں تو اب مزید اسٹیبلش ہونے کے بالکل بھی حق میں نہیں، اور صاحبزادے کا خیال یہ تھا کہ اس عمر میں فیملی شروع کر دینی چاہیے، سو ہم نے اس کی شادی کر دی۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ تایا فرقان چاولوں کی پلیٹ میں رائتہ ڈالتے ہوئے پوچھ رہے تھے اور حیا کے حلق میں نوالا پھنسنے لگا۔ اس نے سر جھکا کر مزید اپنے سر کو جھکا دیا۔ جہاں نے ذرا کندھے اچکائے۔ داور کے پاس اس کے والد کا اسٹیبلشڈ بزنس تھا نا، سو وہ اس پوائنٹ پہ شادی افورڈ کر سکتا تھا۔ اس نے سلاد کی پلیٹ سے کھیرے کا ایک ٹکڑا اپنی پلیٹ میں رکھتے ہوئے بے پرواہی سے کہا، کام تو تمہارا بھی خیر میں اسٹیبلش ہو گیا۔ نہیں، میرے اوپر ابھی کافی قرضہ ہے، اور ذرا ہلکا ہو جائے تو ہی کچھ سوچوں گا۔ حیا نے گردن مزید جھکا لی۔ کیا تھا کہ اگر وہ اپنی لینڈ لیڈی کے قرضے کا ذکر نہ کرتا تو کچھ بھرم تو رہنے دیتا۔
یہ بھی ٹھیک ہے، انسان اسی وقت شادی کرتا ہے جب اسے ذمہ داریوں کو وہ نبھا سکے. ذمہ داری نبھانا بھی مشکل کام ہے نا. اگر والدین ساتھ دیں تو یہ کام آسان ہو جاتا ہے، مگر یہاں پاکستان میں تو اب اکثر شادیوں پہ والدین ناخوش ہوتے ہیں. آج کل کے بچے ان کی پسند کو اہمیت کہاں دیتے ہیں اور اپنی مرضی کرتے ہوئے ان کے طے کردہ رشتوں کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. یہ تو میرے بچے ہیں کہ ماں باپ نے کہا اس پہ راضی ہو جاؤ تو ہو گئے، ورنہ تو انہوں نے معاشرے پر ایک تبصرہ کرتے ہوئے تعصب سے سر جھٹکا. سونیا بابی نے بے چینی سے پہلو بدلا. فاطمہ کی پیشانی پہ ناگوار سی شکنیں ابھری، مگر وہ کچھ کہہ نہیں پائیں. تایا بڑے تھے نا، ان کے سامنے کوئی بھی نہیں بول سکتا تھا. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جہاں نے کولڈ ڈرنک کے گلاس سے چھوٹا سا گھونٹ لیتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے ماں باپ اگر اپنی مرضی مسلط نہ کریں تو چیزیں ٹھیک رہتی ہیں. سائمہ تائی کی مسکراہٹ گہری ہوتی چلی گئی. فاطمہ کے چہرے پہ ایک تاریک سایہ لہرایا اور حیا کی گردن مزید جھک گئی. بھرے پنڈال میں گویا اس کی بے عزتی کرتی کی تھی. یہ بھی ٹھیک ہے. تایا فرقان نے سر ہلا کر تائید کی. تمہاری واپسی کب ہے؟ جواب مل گیا تھا. صبح بدل دی. سوموار کی فلائٹ ہے صبح کی. حیا تو نہیں جا رہی نا؟ ویسے میرا بھائی میری طرح بزدل نہیں ہے بلکہ کافی بہادر ہے. میری بیٹی نے بھی اسکالرشپ کے لیے کہا تھا، مگر میں نے اس کی ماں سے کہا کیسے سمجھاؤ، اکیلی لڑکی جب دوسرے ملک کیوں تنہا جائے گی نا تو پورا خاندان انگلیاں اٹھاتے ہیں. بھائی بچی جتنی احتیاط کرے، لوگ تو باتیں بناتے ہیں کہ کو ایجوکیشن میں پتہ نہیں کیسے رہے گی، وہاں اکیلے آنا جانا ہوگا، کس سے ملتی ہے کس سے نہیں ملتی. کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو ماں باپ پہ بات آ جاتی ہے، ماں باپ بدنام ہو جاتے ہیں. خیر، ویسے ترکی تو اچھا مسلمان ملک ہے اور تمہاری فیملی ساتھ ہے تو ہمیں اپنی بیٹی کی فکر بھی کم رہتی ہے. انہوں نے کہتے ہوئے مسکرا کر حیا کو دیکھا جو خاموشی سے اپنی پلیٹ میں دھرے چاولوں کو کانٹے سے ادھر ادھر کر رہی تھی. وہ کھا نہیں رہی تھی، کسی نے محسوس بھی نہیں کیا تھا. حیا، تم نے شادی کے کپڑے بنوا لیے؟ سائمہ تائی نے گفتگو کا رخ موڑا. اس نے نفی میں سر ہلایا. ابھی دیکھو گی. اسے علم نہیں تھا کہ اماں نے کپڑے بنوائے ہیں یا نہیں. چلو تو تم ریڈی میڈ بھی لے سکتی ہو، آسانی ہو جائے گی. سارا مسئلہ میری علم کا ہوتا ہے. دوپٹہ شفون کا نہ ہو، پتلا دوپٹہ نہ ہو، سر پہ نہیں ٹکتا، آستین باریک نہ ہو، اور پھر جو بھی اچھا جوڑا لگتا ہے اس کی آستینیں ہی غائب ہوتی ہیں. تمہاری تو خیر ہے، تم تو سب کچھ پہن لیتی ہو. ساری مصیبت تو میرے لیے آتی ہے. بار بار درزی کے چکر لگانے پڑتے ہیں. بات ختم کر کے انہوں نے ایک نظر جہاں پر ڈالی. وہ ٹیشو سے ہاتھ صاف کرتا. بس کیوں کر دی بیٹا؟ اور لو، ٹھیک سے کھاؤ. جی مامی، کھانا تو بہت اچھا تھا، بس ذرا مرچ تیز تھی. وہ پہلی دفعہ قدرے مسکرا کر بولا. جہاں تائی کی مسکان پھیکی ہوئی، وہاں سونیا بھابی نے اپنی مسکراہٹ چھپانے کے لیے چہرہ جھکا دیا تھا.